ہر دور کے فرعون کا مقابلہ ہونا ہے. آخری دور میں حضرت حسین ہی کی اولاد میں حضرت امام مہدی ہوں گے. اور حدیثوں سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے جو ناصبی ہیں وہ حضرت حسن کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ معاویہ کو حضرت حسن نے مان لیا تھا. وہ جھوٹے لپاڑیے، گندے، ناپاک، مجرم، خبیث، اتنے بے شرم ہے کو زہر دے کے مروانے والا معاویہ و یزید تھا. وہ گندے ناپاک اس پر غور نہیں کرتے کہ حضرت حسن مسجد نبوی میں ہوتے تھے اور معاویہ کا گورنر مروان ملعون خبیث حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا. اور حضرت ام سلمہ نے شکایت کی تھی کہ کیا نبی کو اب نبی کی مسجد میں گالیاں دی جائیں گی. جب اس پر پوچھا گیا کہ نبی کو کون گالی دے رہا ہے تو حضرت ام سلمہ کا کہنا تھا میرے کانوں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا جو علی کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا. تو ملعون مروان تھا کہ یزید نے تو زہر دلوا کر حضرت حسن کو شہید کیا. اور جب ان کی لاش حضرت عائشہ کی اجازت سے وہ اپنے نانا کے پاس دفن ہونے کے لیے لے جائی جانے لگی تو وہ ملعون مروان تھا. وہ ملعون تھا، ہزار لعنتیں ہوں اس پر، جس نے حضرت حسن کی لاش کو اپنے نانا کے پاس دفن ہونے نہیں دیا گیا. جب اس سے کہا گیا کہ عائشہ کہتی ہے کہ اجازت ہے تو اس نے کہا عائشہ جھوٹ بولتی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نہیں ہونے دیں گے. تو ظاہر ہے کہ ایسے ملعونوں کی روایتیں کتب حدیث میں جو ذکر کی گئی ہیں یاد رکھو کہ وہ روایتیں ناقابل قبول ہیں. منافق تھے، مجرم تھے، خبیث تھے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اور امام بخاری نے لکھا کہ وہ باغی اور جہنم کے داعی تھے. ان کی روایتیں مردود ہیں، ان کی زندگی، ان کی سوانح مردود ہیں، ان پر لعنتیں، قیامت تک لعنتیں. اور محشر میں دیکھ لو گے کہ انہی کے بارے میں نبی فرمائیں گے جب دیکھیں گے کہ صحابہ کو فرشتے دھکے دے رہے ہیں تو نبی فرمائیں گے حدیث صحیح میں کہ نبی کہیں گا صحابی ارے یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا حرکتیں کی، کتنے ظالم، کیسے ملعون، کتنے بدماش تھے. انہوں نے علی کو پانی سے روکا، انہوں نے حسین کو پانی سے روکا، انہیں شہید کیا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، آپ کے صحابہ کے تابعین کو شہید کیا. یہ مرتد ہوئے، یہ ملعون ہے، اس لیے حوض کوثر پر انہیں حاضر نہیں ہونے دیا جائے گا. اور جو بھی ان کو ماننے والے تابعین، تبع تابعین اور ملا، مولوی، مفتی، قاضی تھے سب ملعون ہیں، محشر کے دن حوض کوثر کے قریب حاضر نہیں ہو سکیں گے. تو خوب یاد رکھا جائے مسلمانوں، اہل بیت کا مسئلہ صرف اہل بیت کا نہیں کہ ان سے پیار کر لو، محبت کر لو، ان کا دامن تھامنا ہے. نبی نے جو بات فرمائی تھی اور وہ حدیث متواتر ہے، کوئی مائی کا لال اس کے تواتر کے خلاف بات نہیں کر سکتا. حدیث صحیح اور اعلیٰ درجے کی متواتر صحیح حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان دو امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ آخری وصیت تھی آپ کی غدیر قوم پر کہ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. ان کا دامن تھامنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، وہی جنت کے سردار ہوں گے. حوض کوثر پر انہی کی سرداری ہوگی. ان سے لڑو گے، ان کے خلاف بولو گے، ان کو گالی بکو گے تو ظاہر ہے تم حوض کوثر سے محروم، جنت سے محروم، اور دنیا میں بھی اصل عافیت سے محروم. تم ملعون ہو. اسی لیے نبی فرمائیں گے جب فرشتے کہیں گے ان صحابہ کو دھکے دیتے ہوئے ہٹائیں گے تو جب یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ نبی نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، تو نبی فرمائیں گے سحقاً سحقاً، لعنت ہو ان پر، برباد ہوئے، ہلاک ہوئے. وہ شفاعت سے محروم ہوں گے. اس لیے مسلمانوں ہوش میں آؤ اور ان مولویوں کے چکر میں مت پڑو جو ناصبی ہیں، مجرم ہیں، خبیث ہیں، ان کے دل سیاہ ہیں، دماغ سیاہ ہیں، جو فرعون کا دفاع کرتے ہیں، جو ملعون یزید کا دفاع کرتے ہیں. خوب یاد رکھو جب ان سے اس طرح کی بات سنو تو ان سے دور ہٹ جاؤ، ان کو کوڑی سمجھو. دماغ کوڑی ہے ان کا، ان کے جسم پر ایڈز کا مرض لگا ہوا ہے، وہ خبیث الدہر ہیں، بدقسمت اور منحوس لوگ ہیں. ان کے قریب مت پھٹکو. اس حقیقت کو یاد رکھو مسلمانوں. جوانوں، کربلا کو دوہراؤ، آج کے فرعون سے مقابلہ کرو، اور پھر مہدی اگر تمہیں نصیب ہو تو ان کے ساتھ مل کر سب سے بڑے فرعون سے مقابلہ کرنا. عاشورہ فرعون سے مقابلے کا دن ہے، عاشورہ فرعون پر فتح کا دن ہے. اور جب عاشورہ آئے تو تمہیں یاد تازہ ہونی چاہیے فرعونوں سے مقابلے کی اور ان پر فتح کی. صرف نفلی روزہ رکھ کے افطار کر کے کھا پی کر چھٹی مت بنا لینا، یہ روزہ صرف اس کے لیے نہیں ہے.